فرش غم شہ کا بچھاؤ، لو محرم آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا سے آپ کی میزبان ڈاکٹر فاطمہ نقوی آپ سے مخاطب ہے اور سلام پیش کرتی ہے۔ آج 13 صفر ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا زندان شام میں شہید ہو گئیں۔ ماں پیٹ کے کہتی تھی میری جان سکینہ، زنداں کو آج کر گئیں ویران سکینہ۔ افسوس رہائی نہ ہوئی تجھ کو میسر، مر کر بھی ملا شام کا زندان سکینہ۔ قائم ٹی وی نے آج اسی مناسبت سے ایک مجلس کا اہتمام کیا ہے جس میں چھوٹی بچیاں شرکت کریں گی۔ مجلس کا آغاز قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر سے کریں گے۔ ہر ایک کام پہنچے گا تکمیل ہی کو خدا کی مدد سے، نبی کی دعا سے، مگر شرط یہ ہے وہی کام ہوگا شروعات کر دو جو نام خدا سے۔ تلاوت قرآن پاک پیش کریں گی سکینہ فاطمہ رضوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ کے لبوں پہ یہ نوحہ ہے آج بھی، بالی سکینہ قید میں تنہا ہے آج بھی۔ اور اب جناب سکینہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گی پروا خورشید اور فضا خورشید۔ عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، تو روئے یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، کیا ہو کسی شب کو ہم گھر میں نہ آئیں، تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائیں، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی، پہلو میں کہیں ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر، سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر، بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی،
کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہیں گر، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، عادت ذرا تنہائی میں ہے نیکی بھی ڈالو، تصویر تصور میں حسیری کی بنا لو، آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے، اکبر کی عروسی کو نہ دیکھا کرو سپنے، زہرا کے قریب نہ بیٹھا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی۔ صلوات۔ ابھی فربہ خورشید اور فضہ خورشید جناب سکینہ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہی تھیں۔ قدم قدم پہ رلایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو۔ اور اب مجلس سے خطاب کریں گی ہماری ننھی ذاکرہ معصومہ فاطمہ رضوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین وہو اصدق الصادقین۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس آیت کی شان نزول میں لکھا گیا کہ کچھ اصحاب رسول خدا کے پاس آ کے فرماتے ہیں کہ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ میں سخت محنت کی اور ظلم سہا، یہاں تک کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ ہم اس جان فشانی کا آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، لہٰذا جو آپ چاہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم جانتے ہیں زبان رسالت اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتی، آپ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ تو خدا کی طرف سے ارشاد ہوا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ خدا نے اجر رسالت ایسا معین کیا جسے ہر مسلمان آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اقربا کون ہیں جن کے لیے خدا وند عالم نے حدیث قصہ میں فرمایا،
یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر علی علیہ السلام ہیں، ان کے بچے حسن و حسین ہیں، ان سے محبت کی جائے تو گویا اجر رسالت ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کا اخلاق و کردار، اٹھنا بیٹھنا یعنی ہر عمل کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ سے محبت ہے تو ان کا طرز زندگی اپنانے کی کوشش کریں گے، استاد سے محبت ہے تو ان کا اخلاق و کردار اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں گے۔ خدا نے کیا خوبصورت طریقہ انسانیت کے سنوارنے کا دیا کہ اجر رسالت محبت اہل بیت کو کر دیا۔ اب جو جتنا اجر رسالت ادا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اتنی ہی اہل بیت سے محبت کرے گا، اتنا ہی ان کا کردار اپنے کردار میں شامل کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہمیشہ خیال رکھے گا کہ ہر وہ کام کروں جس سے اہل بیت راضی ہوں، اور ہر اس کام سے رک جاؤں جو اہل بیت کی ناراضگی کا سبب بنے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے بہتر اجر رسالت ہو ہی نہیں سکتا جو اس طرح قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کا بندوبست کر دیا گیا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے لوگوں، میں تم میں دو بہت قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو خدا کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ ان سے تعلق رکھو گے تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والی نہیں ہیں یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک نہ پہنچ جائیں۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت کے ایک ایک فرد کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس قدر عظمت کے حامل ہیں۔ جب جناب فاطمہ اپنے بابا کے پاس جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، فرماتے، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ کبھی ذات امیر المومنین کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں اور جن و انس لکھنے اور حساب کرنے والے ہوں، تب بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن رسول اللہ سے امام حسین فرماتے ہیں، نانا جان آج عید کا دن ہے، سارے مدینے کے بچے اپنے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر عیدگاہ کی جانب جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اونٹ نہیں جس پر سوار ہو کر جائیں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ نے امام حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور فرمایا، اے حسین تیرا اونٹ میں ہوں، یہ کہہ کر آگے بڑھے۔ پھر امام حسین فرماتے ہیں کہ اور نانا جان سارے بچے اپنے اپنے اونٹ کی نکیل پکڑے ہیں، ہمارا اونٹ کیسا ہے کہ اس کی نکیل ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ نے اپنے بال امام حسین کے ہاتھوں میں دے دیے اور فرمایا، اے حسین تیری اونٹ کی نکیل یہ ہے۔ پس جدھر حسین نے بالوں کو حرکت دے کر چلنے کا اشارہ کیا، رسول اللہ اسی طرف مڑ گئے۔ پھر فرمایا، نانا جان اور سارے اونٹ بولتے ہیں، ہمارا اونٹ کیسا ہے بولتا ہی نہیں۔ یہ رسول نے سنتے ہی اپنی زبان مبارک سے اف اف کہنا شروع کر دیا، بس اپنے نواسے کو اپنے کندھوں پر بٹھائے تشریف لے آئے کہ دروازے پہ ایک صحابی کھڑے تھے۔ کہنے لگے، اے حسین تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے؟ تو فرمایا، بولو اے رسول آپ کا سوار کتنا اچھا ہے۔ صلوات۔ صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ منقول ہے کہ ایک دن رسول اللہ اپنے زانوں پر بٹھائے امام حسن کے منہ کے بوسے لے رہے تھے کہ امام حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو بھی اپنے زانوں پر بٹھا کر ان کے گلا چومنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی والدہ سے جا کے فرماتے ہیں، اماں جان کیا میرا منہ سے بو آتی ہے؟ بی بی نے منہ سونگھ کے فرمایا، اے حسین تمہارے منہ میں بدبو کا نام بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر کیا وجہ ہے کہ نانا بھائی حسن کا منہ چومتے ہیں اور میرا گلا؟ یہ سنتے ہی بی بی نے فرمایا، آؤ بیٹا میرے ساتھ چلو، میں بابا سے اس بات کا سبب معلوم کروں گی۔ پس حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، بابا جان میرا حسین اس بات سے افسردہ ہے کہ آپ اس کا منہ کیوں نہیں چومتے؟ یہ سننا تھا کہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا، بیٹی حسن کا منہ اس لیے چومتا ہوں کہ میری امت اس کو زہر دے دے گی، اس کے کلیجے کے ٹکڑے اس کے منہ سے باہر آئیں گے
اور حسین کا گلا اس لیے چومتا ہوں کہ میری امت اس کو 3 دن بھوکا پیاسا شہید کرے گی۔ امت رسول نے کیا اجر رسالت ادا کیا کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کا حکم بھلا دیا۔ 1.25 لاکھ نے سنا تھا رسول کو کہتے ہوئے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، مگر جناب فاطمہ کی گواہی کو جھٹلا دیا گیا۔ امام حسن کو شہید کیا گیا، ان کو حق سے محروم کیا گیا، ان کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن تک نہ ہونے دیا۔ امام حسین اور اولاد حسین پہ وہ ظلم ڈھایا جو بیان سے باہر ہے۔ جب روز عاشور تمام لوگ شہید ہو گئے اور امام حسین اپنے آخری رخصت کے لیے آئے تو آپ کی پیاری بیٹی سکینہ بابا سے لپٹ گئی ہیں۔ بابا جو میدان میں گیا واپس نہ آیا، بابا میں آپ کو نہ جانے دوں گی۔ حسین نے بچی کو جھک کر تسلی دی اور کان میں کچھ کہا۔ مولا ایک بات آپ نے علی اصغر کے کان میں کہی تھی۔ بچہ سنتے ہی بہن کی آغوش سے آپ کے پاس آ گیا تھا۔ مولا کیا کہا تھا؟ تو جواب ملے گا، اے بیٹی تیرا بابا صادق الوعدہ ہے، میرے امتحان کی آخری منزل ختم ہونا دو، میں تمہیں لینے آؤں گا، پھر تم میرے سینے پہ سونا۔ سکینہ خوش کہ میں سب سے پہلے بابا سے ملوں گی، مگر افسوس کربلا کے میدان میں شام ہو گئی، بابا نہ آئے، خیموں میں آگ لگ گئی، پھوپھی کی ردا چھن گئی، سکینہ کے تماچے لگے، بابا نہ آئے۔ حمید بن مسلم راوی کہتا ہے جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو دیکھا بچی میدان کی طرف دوڑ رہی ہے، دیکھا تو کرتے میں آگ لگ رہی ہے، پیچھے دوڑا کہ کرتے کی آگ بجھا دوں۔ جب بچی کو میرے آنے کی آہٹ ہوئی تو پیچھے مڑ کے کہتی ہے، اے شیخ ہمارے قریب نہ آنا، ہم ناموس رسول ہیں، ہمیں جل کے مر جانا گوارا ہے، مگر نامحرم کا ہاتھ لگنا گوارا نہ ہے۔ کیا اسلام کی تبلیغ کر رہی تھی سکینہ۔ ایک بار مڑ کے پوچھنے لگی، اے شیخ تجھے نجف کا راستہ معلوم ہے؟ تو میں نے پوچھا نجف جا کے کیا کرو گی؟ تو فرمایا کہ اپنے نانا سے فریاد کروں گی، ہم کربلا میں لٹ گئے۔ بچی ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ خولی ملعون نے آ کے بچی کی بالیاں چھین لیں، بچی درد سے بلبلا گئی۔ غرض سکینہ کربلا سے شام کی طرف اسلام کی تبلیغ کرتی ہوئی، یزید کے ظلم کو آشکار کرتی ہوئی، حق و باطل کا فرق بتاتی ہوئی چلی، اس عالم میں کہ پیاس سے زبان خشک ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ ایک بار شام کا بازار آ گیا، سکینہ کو انتظار کیا بابا آئیں گے، شام آ گیا، یہاں تک کہ اہل بیت کو قید کر دیا۔ سکینہ قید خانے میں بہت گھبراتی تھی، جب رات ہوتی تھی تو تڑپ تڑپ کے روتی تھی۔ ایک بار پوچھنے لگی، پھوپھی اماں بابا نے وعدہ کیا تھا، بابا نہ آئے، میں بابا سے کب ملوں گی؟ بچی اپنے بابا کی یاد میں بہت رو رہی تھی کہ یہ رونا یزید نے سنا۔ ایک بار ایک کنیز سے پوچھتا ہے کہ یہ شور کیسا؟ تو کنیز نے جواب دیا کہ ایک بچی اپنے بابا کو رو رہی ہے۔ یزید نے قید خانے میں سر حسین لے جانے کا حکم دیا۔ سر حسین قید خانے میں آیا، سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن بچھا دیا اور بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے رونے لگی، بابا آپ نہ آئے، بابا ظالموں نے ہمارے خیمے چلا دیے، بابا ہماری پھوپھی کی ردا چھین لی، بابا میرے تماچے لگے، بابا ظالموں نے میرے کان زخمی کر دیے۔ بچی ایک بار چپ ہو گئی، زینب آگے بڑھی کہ آؤ بیٹا بابا کا ماتم کرو، مگر سکینہ خاموش ہیں۔ ایک بار گھبرا گئی، بیمار کربلا سے فرمایا آؤ ذرا سکینہ کو دیکھنا۔ مولا نے رو کر نبض دیکھی اور کہا پھوپھی اماں سکینہ بابا کے پاس چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اور اب نوحہ پیش کریں گی سکینہ فاطمہ رضوی۔ سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلیں۔ سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلیں۔ یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا، میری لاڈلی چلو گھر چلیں۔ سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلیں۔ سکینہ اٹھو
میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خوں بھری چلو گھر چلیں کینا اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گھٹکیاں ہماری ردا لٹی کس طرح چنی کس طرح تیری بالیاں بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں قدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لہد جب ملے تجھے باپ کی تو کہنا یہی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں لبوں پر تیرے یہی بات تھی وطن جائیں گے کبھی ہم پھوپھی تجھے شمر کا نہیں خوف اب ستائیں گے نہ تجھے اب شفیق نکل قید سے شروع ہم کریں نئی زندگی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں نوحہ پیش کریں گی سندس رباب۔ پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے خود اپنے لہو میں کوئی باچی نہ نہائے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی باداس لائنوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر جب شمر لائی کر چکا سہراب یہ لشکر دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ
اس روز سے امنو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ بی بی معصوم سکینہ سلام اللہ علیہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، آمین۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اللہ حافظ۔ فرش غم شہ کا بچھاؤ، لو محرم آ گیا، غم شہیدوں کا مناؤ، لو